اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ جب لاہور میں موسم سرد ہو چکا ہے اور پورے پاکستان میں سرد ہو چکا ہے اور سردی کا احساس آپ کے آس پاس ہے، تو تب یہاں پر مال روڈ پہ گورنر ہاؤس کے بالکل قریب یہاں پر کچھ افراد نے سڑک پہ آ گئے ہیں اور نابینا افراد ہیں اور ان کے مطالبات ہیں کچھ۔ وہ سڑک پر کیوں آئے ہیں اور یہاں پر ابھی کیمپ وغیرہ بھی لگنے جا رہے ہیں، وہ باہر سردی میں آ گئے ہیں، وہ کیوں آئے ہیں ہم انہیں سے بات کرتے ہیں۔ یہاں پر آئیں، آگے۔ السلام علیکم، میڈیا سے بات کرنی ہے۔ فاروق صاحب اچھا ادھر آئیں جی، ادھر آئیں، ذرا دکھائیں یہاں پر اندر کیا ماحول ہے۔ ادھر سے آ جائیں، پیچھے سے آ جائیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سر آپ کا کیا نام ہے؟ منیر حسین جوائنٹ سیکرٹری۔ منیر صاحب، اور کتنے لوگ ہیں اندر؟ 1 2 3 4 5 6 لوگ ہیں۔ کیا مطالبہ کیا ہے کہ آپ سڑک کے اوپر آ کے آپ نے یہ کیمپ لگا لیا ہے؟ کیا مطالبہ کیا؟ سر مطالبہ یہ ہے کہ بے روزگار اور ڈیلی ویجز کو مستقل روزگار دیا جائے۔ جو ڈیلی ویجز ہیں وہ پچھلے 5 سال سے جاب کر رہے ہیں، نہ ان کی کوئی جاب کی ریزگنیشن ہے، نہ ان کا کوئی جاب کا ریکارڈ ہے۔ اوور ایج ہوتے جا رہے ہیں لوگ، کہیں اپلائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اوور ایج ہو چکے ہیں اور آپ اس سیٹ کے اہل نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اب ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اور پچھلے 5 سال سے ہمیں یہ ڈیلی ویج دیا گیا تھا، تو ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو آپ کی ایبلٹی کے مطابق ہم جلد سے جلد آپ کو پرماننٹ کر دیں گے، تو وہ جلد سے جلد 5 سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئی۔ یہ حکومت تھی جب یہ حزب اختلاف تھی، تو اس وقت یہ کہتی تھی جی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم آپ کے سارے مطالبات حل کریں گے۔ اب اس حکومت میں میرا تیسرا احتجاج، ابھی 1.5 سال ان کو ہوا، تیسرا احتجاج ہے۔ ہر بار آتا ہے، کبھی کوئی وزیر آ کے وعدہ کر کے جھوٹ بول کے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے جھوٹ بول کے چلا جاتا ہے، تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آ رہے ہیں؟ کتنے لوگ یہاں ہیں؟ پر سر لوگ تو کافی زیادہ ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے بارش کے موسم بھی کل سے ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ہوٹلز میں ٹھہرے ہوئے ہیں مختلف۔ اور ویسے جن کے مطالبات ہیں یہ کتنے کل افراد ہوں گے؟ پنجاب میں یہ 1000 لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز پہ ہیں، اور 400-500 لوگ ہیں، 400-500 لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں۔ تو کس سے اپیل کریں گے؟ وزیر اعظم؟ سر میں تو حکومت سے تو میرے خیال اپیل کرنا، کام تو حکومت نے کرنا ہے، لیکن یہ حکومت اتنی بے بس ہے، بے حس ہے کہ ہمارا اب دل یہ بھی نہیں کسی سے ملاقات کریں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا کام کریں، ہمیں یہاں پہ جو ہے ہم اپنے گھروں میں جائیں۔ کس کو مخاطب کریں گے؟ کسی سے؟ سی ایم صاحب ایک ایسی اتھارٹی ہے، وہ کام کر سکتے ہیں، انہی کے پاس ہے۔ لیکن میں برال رات کو جو ہمارے اوپر غنڈہ گردی کی پنجاب پولیس نے، کیا کیا پنجاب پولیس نے؟ پنجاب پولیس نے نابینا افراد کو نہ صرف مارا ہے بلکہ بہت سخت تشدد کیا ہے۔ میڈیا نے باقاعدہ اس کو لائیو چلایا ہے، لائیو دکھایا ہے۔ ہم تو دیکھ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جو ان کو چوٹ لگی ہے ان کو پتہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں ان کو اندرونی چوٹس لگی ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ مارا کیوں ہے؟ سر مارا اس لیے کہ جی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ روڈ پہ نہ آئیں، آپ گھروں کو جائیں، اچھا، آپ احتجاج نہ کریں۔ ہم کوئی ڈاکو ٹوری ہیں، ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ احتجاج کرنا ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور اب اس ملک میں انوکھی بات ہے کہ نابینا افراد جو ہیں، وہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، وہ پچھلے 5 سال سے اس طرح پر احتجاج ہے، لیکن کوئی بھی بندہ، کوئی بھی حکومت جو ہے نا، کوئی بھی ادارہ ملک کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہے۔ اسی شہر کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ؟ سر پنجاب کے ہر علاقے سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ اور یہاں پر رات بسر کرنا تو مشکل ہو جائے سر گا۔ بارش رات کو ہوئی ہے، کوئی ایک بندہ بھی رات کو یہاں موجود نہیں تھا۔ ہم لوگ خود مینیج کرتے رہے ہیں، ہم یہ سارا کھانا وغیرہ ہر چیز ہم خود مینیج کر رہے ہیں، اپنے پاس سب کچھ کر رہے ہیں۔ کب تک بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ سر انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہمارا کام نہیں ہوگا، اگر ہمارا کام نہیں ہوگا یا حکومت ہماری بات نہیں مانے گی، تو جلد سے جلد ہم جو ہے نا ریلوے ٹریک کو بھی بند کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ادھر آئیں، کچھ لوگوں سے اور بھی ہم بات کرتے ہیں، آگے آئیں جی، کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈیا سے ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اکرم جی۔ تو محمد اکرم صاحب، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد قیصر، کہاں سے آپ؟ ڈیرہ غازی خان سے جی۔ آپ دونوں ڈیرہ غازی خان سے؟ تو ڈیرہ غازی خان سے اتنی دور سے آپ آئے ہیں اور یہاں پر سڑک پہ بیٹھے ہیں، سردی بہت ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، بخار بھی ہو رہا ہے مجھے۔ بخار بھی ہو رہا ہے؟ ہاں جی۔ تو کیا آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ کس سے بات کہنا چاہتے ہیں؟ دل کی بات کیا ہے؟ ہمارے دل کی بات یہی ہے بھائی، ہمیں پکا روزگار دیا جائے۔ ڈیلی بیج پہ ہمیں رکھ رکھا ہے، کام بھی کرتے ہیں، ڈپٹی بھی دیتے ہیں، تنخواہ ہمیں ٹائم پہ ملتی نہیں، اس لیے بہت پریشان ہیں۔ بڑی منتیں کی ان کی، کوئی ہماری بات سنتا نہیں۔ تو آپ ہم کی اس لیے پڑے ہیں روڈ کے اوپر، ہمارا اللہ کے اوپر آس لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں روزگار دے دے، کسی کو ترس دے دے۔
हमें रोज़गार मिल जाए। आपके जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी डीजी खान से हैं, हाँ जी, तो उस्मान उनसे कुछ बुज़दार। कहना चाहेंगे? वो नहीं सुन, उनको पता नहीं है डीजी खान में हमने 2-3 धरने दिए हैं। ये आप जहाँ बैठे हैं ये वज़ीर आला ऑफिस के बिल्कुल आप सामने बैठे हैं जी। और थोड़ी दूर गवर्नर हाउस है, जी सर, तो इन बिल्कुल। दोनों से क्या कहना चाहेंगे? इनसे ये कहना चाहते हैं हम हमारे को रोज़गार, पक्का रोज़गार दें। और कितने आपके घर में कितने अफराद हैं, फैमिली वगैरह? हम 4 बहनों हैं, 4 बहनें हैं, 4 भाई हैं। अच्छा, हाँ भाई, 3 भाई हमारे ऐसे हैं जैसे मैं हूँ। 3 भाई नबीना है। हाँ जी, एक मेरी डेली बेसिस पे नौकरी लगी हुई है और दूसरे मेरे दोनों भाइयों को नहीं दी, वो बेरोज़गार हैं। वो बेरोज़गार हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आपका जो है ये महाना हो जाए हाँ जी, और महीना की तनख्वाह लग जाए और उनको भी रोज़गार मिल जाए? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, जी बोले। मेरा नाम मोहम्मद कैसर है। मैं डीजी खान में स्पेशल एजुकेशन में डेली बेस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, हम इसलिए इधर आए हैं, हमें कच्ची नौकरी डेली बेस है, तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। हमें धमकियाँ भी दे रहे हैं, हम आपको कौन धमकियाँ देता है आपको? उधर स्कूल वाले धमकियाँ भी दे रहे हैं, हम आपको नौकरी से निकाल देंगे डेली बेस पे। तनख्वाह भी टाइम पे नहीं देते, घास भी कटवाते हैं। हम इसलिए इधर आए हैं, हमारी नौकरी पक्की हो जाए। आपको पता है किसकी हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में? कौन वज़ीर आज़म है? उस्मान बुज़दार था। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं आपके, इमरान खान आपके वज़ीर आज़म है। हाँ हाँ, इमरान खान वज़ीर आज़म है। क्या इमरान खान से कहेंगे? हम उनको यही कहेंगे आप मेहरबानी करें, शफकत करें। हमने उनको वोट भी दिया है, उसने कहा मेरी इंसाफ है, तरीक़े इंसाफ है, मैं जब बन जाऊंगा इंसाफ करूंगा। लेकिन उनका हक बनता है अब वो गरीबों में इंसाफ करें, हमें नौकरियां दे। मेरे घर में 10-12 आदमी हैं, वो कितने अफराद हैं आपके घर में? 10-12 आदमी किस तरह चलता है मामला? बस चल रहा है, महंगाई है यार, इतना नहीं चल रहा। बस अच्छा। नहीं चल रहा। मुश्किल हो गई है, महंगाई वगैरह भी है। हाँ, महंगाई वगैरह भी है, मुश्किल भी हो गई है। चलें, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं और मुआल रोड पे बेशुमार इससे पहले नबीना अफराद के जो एहतजाज हैं वो हमने कवर किए हैं, और वज़ीर आला के ऑफिसेज़ हों, गवर्नर हाउस आपके पास हो, और यहाँ पर कुछ अफराद बैठे हों इस सर्दी में, जब आप कोई सामान लिए बगैर सड़क पर रहना कितना दुश्वार और कितना मुश्किल है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से इन्होंने अपील की है कि इनके मुतालबा तस्लीम किए जाएँ। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को माल रोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।